الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ڈسکس کرنے چلے ہیں اور وہ ہے حقیقت انسان۔ انسان کے بارے میں سائنٹیفک کانسیپٹ جو ہیں وہ بھی ہیں اور فلسافیکل کانسیپٹ بھی ہیں کہ انسان کیا ہے۔ ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ انسان ایک حیوان ہے، پھر کچھ لوگوں نے اس کو حیوان ناطق کہا کہ یہ بولنے والا حیوان ہے، لیکن ظاہر ہے کہ تمام جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی زبان دی ہے۔ بکری بھی بولتی ہے، چوہا بھی آواز نکالتا ہے، ہاتھی کی بھی آواز ہے، شیر کی بھی آواز ہے، تو یہ بات تو فٹ نہیں بیٹھتی۔ تو آج ہم کمپیریزن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کیا چیز ہے۔ تو 4 قسم کی مخلوقات ہمارے سامنے ہیں، ان کو ہم کمپیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ سب سے پہلے جو ہیں فزیکل آبجیکٹس ہیں۔ فزیکل آبجیکٹس کو بیسٹ اسٹڈی کس نے کیا؟ سائنس آپ سب لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے، تو فزیکل آبجیکٹس کا ماسٹر کون ہے سائنس میں؟ نیوٹن۔ تو کلاسیکل میکینکس جو ہے اس کا سب سے بڑا استاد جو ہے وہ نیوٹن ہے، اور نیوٹن کے 3 لاز آف موشن اور ایک لا آف گریویٹیشن یہ پورے فزیکل آبجیکٹس کی موومنٹس کو کور کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو فرسٹ لا آف موشن کیا ہے؟ An object at rest will remain at rest, and an object in motion will remain in motion until and unless there is an external force acting on it. تو ہم یہاں کیا دیکھا ہم نے؟ No movement without external force. کہ دوسری مخلوق جو ہمارے سامنے ہے وہ پلانٹس ہیں، پودے۔ یہ کیا ہے؟ یہ لیونگ ہیں، یہ زندہ ہیں، جبکہ فزیکل آبجیکٹ سے تھے وہ عام زبان میں زندہ نہیں تھے۔ چلیے پلانٹس میں دیکھتے ہیں کہ موومنٹ کیا ہے۔ پلانٹ جو ہے بینگ اے لیونگ آرگنزم، یہ ایٹ اٹس اون موو کرتا ہے۔ کیسے بنا؟ گرو کرتا ہے نا، تو گروتھ میں کیا ہوتا ہے؟ بیج پھٹتا ہے، یہ موومنٹ ہے نا، کہ بیج پھٹا، ایک موومنٹ ہوئی۔ باہر سے کوئی فورس اس کو نہیں کر رہی تھی، کھول رہی تھی، بلکہ اس کے اندر جو گروتھ کی طاقت ہے اس کی بنیاد پر بیج پھٹا۔ بیج پھٹا، اندر سے ایک ایمبریو چھوٹا سا پودا نکلا، اس کا تنا اوپر چڑھ کے پھیل گیا اور اس کی جڑ نیچے جا کے پھیل گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ موومنٹ ہو رہی ہے آن اٹس اون، ٹھیک ہو گیا؟ لیکن لمیٹیشن کیا ہے کہ پودا باڈیلی موو نہیں کر سکتا۔ یہاں اگا ہے تو وہ ساری موومنٹ اس کی یہاں ہے، یہاں اگا ہے تو ساری موومنٹ اس کی یہاں ہے، یہاں سے یہاں خود بھی نہیں جا سکتا، یہاں سے وہاں خود نہیں جا سکتا۔ اس کے لیے پھر اسے کیا ضرورت ہوگی؟ ایکسٹرنل فورس کی ضرورت ہوگی کہ آپ اس پودے کو یہاں سے اکھاڑ کر وہاں لے جائیں، ادھر سے اٹھا کے ادھر لے جائیں، تو یہ ایکسٹرنل فورس سے اس کی باڈیلی موومنٹ ہوگی، باقی خود بخود وہ باڈیلی موو نہیں کر سکتا۔ یہ اس کی پھر لمیٹیشن ہو گئی کہ کین ناٹ موو باڈیلی آن اٹس اون، ٹھیک؟ پھر اس کی لمیٹیشن آ گئی، ایکسٹرنل فورس ہو سکتا ہے۔ تیسری مخلوق جو ہمارے سامنے ہے وہ حیوانات ہیں۔ یہ پودوں سے بھی زیادہ خود موو کر کے دکھاتے ہیں۔ پرندے جو ہیں وہ ہوا میں یوں اڑتے پھر رہے ہیں، مچھلیاں پانی میں یوں تیرتی پھر رہی ہیں، اور باقی جو جانور ہے زمین پر وہ چلتے پھرتے آگے بھی موو کرتے ہیں، پیچھے بھی موو کرتے ہیں، دائیں بھی بائیں بھی، اور اوپر بھی چلے جاتے ہیں پرندے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری قسم کی موومنٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، اینیملز کو سب سے زیادہ اسٹڈی کس نے کیا ہے؟
ہاں شاباش، ڈارون نے، ٹھیک ہے نا، یعنی ڈارون نے جو اینیمل نیچر ہے اس کو بیسٹ اسٹڈی کر کے بیسٹ ڈیفائن کیا ہے. اس نے کیا خلاصہ نکالا ہے جانور کی موومنٹس کا؟ اس نے کہا کہ جی اینیملز اسٹرگل فار ایگزسٹنس، یہی خلاصہ نا اس کا، اینیملز اسٹرگل فار دیئر ایگزسٹنس. اور یہ اسٹرگل دو لیول پر کرتے ہیں، ٹو پریزرو اٹس اسپیشیز، اپنی ذات کی بقا کے لیے اور اپنی اسپیشیز کی بقا کے لیے. اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ کھاتا ہے، پیتا ہے اور ریٹیلیٹ کرتا ہے، غصے کا اظہار کرتا ہے اپنی ذات کی بقا کے لیے. اور اپنے نسل کی بقا کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ریپروڈیوس کرتا ہے. اچھا، ان تینوں کے لیے اس کو کیا ہوتا ہے؟ اس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، غصہ آتا ہے. اور جو پریزرویشن آف اسپیشیز ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے اندر ایک جذبہ ہے جس کو ہم جنسی جذبہ کہتے ہیں یا سیکس کہتے ہیں. اس کی بنیاد پر وہ یہ ساری چیزیں کرتا ہے. لیکن جب وہاں بھی ہم نے اس کو غور سے دیکھا کہ ہر قسم کی موومنٹ کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، لیکن وہ اپنی ان موومنٹس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اپنے ان انسٹنکٹس کو. یعنی جب کسی جانور کو بھوک لگ جائے اور اس کی پسند کا کھانا بھی اس کی دسترس میں ہو تو جانور کے پاس انٹرنلی کوئی میکینزم نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کھانے سے روک سکے. اس کا کوئی آپ نے تجربہ کیا کبھی؟ دیہات سے کن بچوں کا تعلق ہے؟ گتاوا کیا کبھی بھینس کو؟ نہیں کیا؟ تو کیا خاص چیز آپ نے آبزرو کی؟ یعنی جب وہ خشک توڑی جو ہوتی ہے اس کے اوپر لا کر گتاوے کی بالٹی انڈیلی جاتی ہے تو کیا آپ کی آبزرویشن ہے کہ بھینس کوشش کرتی ہے کہ میں وہ گتاوا روکھا کھا لوں، لیکن آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس کو بھوسا کے ساتھ کھلانا ہے، تو آپ گتاوے کو بھوسے کے اندر مکس کر کے اس کو کھلانا چاہتے ہیں. تو کیا آبزرویشن ہے آپ کی کہ بھینس کھانا چاہتی ہے تو جن لوگوں نے گتاوا کیا ہے وہ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں کہ آپ یوں کرتے ہیں، ساتھ تھپڑ بھی مارتے رہتے ہیں اس کو، یا چھڑی رکھی ہوتی ہے کہ یوں کر کے اس کو چھڑی بھی مارتے ہیں، اس کو منہ پرے کرتے ہیں، یعنی اس کو کھانے نہیں دینا. اور سال ہاں سال کا تجربہ بھی بھینس کو یہ نہیں سکھا سکتا کہ اس نے گتاوا روکھا نہیں کھانا. کیوں؟ اس کے پاس انٹرنلی کوئی میکینزم نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھانے سے روک سکے جبکہ اس کو بھوک بھی لگی ہو اور اس کی پسند کا کھانا اس کی دسترس میں ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ اصل میں یہی غور و فکر کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی آبزرویشن سے کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں. اچھا، آبزرویشن کٹھی کی، ان کو آپ نے پروسیس کیا اپنے ذہن کے اندر، پھر آپ کوئی کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ انفارچونیٹلی آپ کا تعلق جو ہے وہ سوشل میڈیا کے دور سے ہے اور اس سے آپ کی وہ ساری آبزرویشن کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے. اب میں چھوٹا تھا تو میں اگر دھوبی کی دکان پر جاتا تھا تو میں دھوبی کو بھی دیکھتا تھا وہ کیسے استری کرتا ہے. یہ مردانہ قمیض جو ہے اس کو استری کرنا آسان نہیں ہوتا کہ اس میں یہ بین لگا ہوا ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے. تو میں دیکھتا تھا کہ وہ شروع کہاں سے کرتا ہے. وہ شروع کرتا تھا کف سے، پھر اس کے بعد وہ کالر پہ جاتا تھا اور پھر یوں کر کے وہ یہ حصہ جو ہے اس کو پریس کرتا تھا. تو میں نوٹ کیا. پھر اس کے بعد میں کسی کسائی کی دکان پر جاتا تھا، وہاں بھی میں غور سے دیکھتا تھا کہ یہ چھچڑے کو کیسے علیحدہ کرتا ہے. اور جب قربانی پر ذبح ہو رہا ہوتا جانور تو میں غور سے دیکھتا تھا کہ وہ کھال کیسے اتارتا ہے. اب وہ جو آبزرویشن تھی میری وہ میرے کام آئی. جب کپڑے میں استری کرتا ہوں تو میں بڑے پروفیشنل طریقے سے استری کرتا ہوں اور اچھے استری ہو جاتے ہیں. پھر وہ جو میں کسائی کو دیکھتا تھا اس کا ایڈوانٹیج مجھے یہ ملا کہ مجھے ڈینٹسٹری میں، کیونکہ میرا پروفیشن ڈینٹسٹری ہے، مجھے وہ جو کٹ لگانا ہے انسانی جسم کو اس میں مجھے آسانی ہو گئی کہ میں نے دیکھا تو جو استاد تھے سرجری کے ان سے تو سیکھا ہی سیکھا، لیکن میں نے وہ کسائی سے بھی سیکھ لیا تھا. لیکن اب انفارچونیٹلی یہ معاملہ ہے کہ آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں، کسائی کی دکان پہ جاتے ہیں یا کسی اور دکان پہ جاتے ہیں، آپ اپنے اس میں مصروف ہوتے ہیں یا فون کر رہے ہوتے ہیں یا سوشل میڈیا پر کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ماڈرن دور ہے سوشل میڈیا کا،
اس نے آپ کی غور و فکر کی، آبزرویشن کی ساری صلاحیتیں چھین لی ہیں اور اپنا محتاج کر دیا ہے کہ جو کچھ میں تمہیں پڑھا رہا ہوں وہ پڑھو، اپنی کوئی آبزرویشن اور اپنا کوئی غور و فکر نہ کرو۔ بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی۔ تو جانور کیا ہیں؟ ان کے اندر انسٹنکٹس ہیں، لیکن ان انسٹنکٹس کو کنٹرول کرنا ناٹ ان اینیملز اون کنٹرول۔ چوتھی مخلوق جو ہے اب انسان ہے۔ اچھا، اب انسان کیا ہے؟ یعنی ہر سٹیپ پر آپ نے نوٹ کیا نا کہ پلانٹ فزیکل آبجیکٹ تو تھا، لیکن ان ایڈیشن وہ لیونگ تھا، پھر یہ بھی لیونگ تھا اور اینیمل بھی لیونگ تھا، لیکن اس میں کچھ ایڈیشن ہم نے دیکھا۔ اب یہ انسان کیا ہے؟ یہ پورا حیوان ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں سارے جو کیریکٹرز ہوتے ہیں اینیمل کے وہ پائے جاتے ہیں، یعنی خون، آپ کے جسم میں سے خون نکلتا ہے نا، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جسم میں خون دوڑ رہا ہے۔ آپ کا تعلق میڈیکل سائنس سے یا میڈیکل سائنسز سے، زیولوجی سے نہیں بھی ہے، تو بھی آپ کو پتا ہے کہ جی میرے جسم میں بھی خون ہے، اور بکری کے جسم میں بھی خون ہے، چوہے کے جسم میں بھی خون ہے۔ یعنی یہ ہماری آبزرویشن جو ہے، جو ہم اس کو مرغی کو ذبح کرتے ہیں اس میں سے بھی خون نکلتا ہے، اور قربانی پر جو ہے وہ بکرا ذبح کیا جاتا ہے اس میں سے بھی خون نکلتا ہے، یعنی اونٹ، گائے، سب کے اندر خون ہے۔ تو معلوم ہوا کہ میں بھی ان کی طرح کا ایک انسان ہوں۔ پھر یہ کہ آپ جب آبزرویشن کرتے ہیں کہ قربانی کے موقع پر کہ بکرے کے اندر بھی معدہ ہے، اس کے اندر بھی جگر ہے، اس کے اندر بھی تلی ہے، اس کے اندر بھی گردوں ہیں، اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اندر بھی ہیں۔ تو انسان جو ہے یہ پورا حیوان ہے، اور وہ سب کچھ جو حیوان کر سکتا ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے، اونلی ود دا ڈفرینس کہ اسے بھی وہ انسٹنکٹس جو ہیں اسی طرح لائق ہیں۔ یہ کھاتا ہے، پیتا ہے، اور ریٹیلیٹ کرتا ہے، اور یہ ریپروڈیوس بھی کرتا ہے، اور اس کے لیے وہی 4 انسٹنکٹ جو ہیں وہ اس کے اندر بھی ہیں۔ اس کو بھوک لگتی ہے تو کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پیتا ہے، غصہ آتا ہے تو ریٹیلیٹ کرتا ہے، اور اس کے اندر سیکس جو ہے وہ ابھرتا ہے، تبھی یہ اپنے میٹ کی تلاش کرتا ہے اور پھر سیکس کرتا ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ فارچونیٹلی آج کا ہمارا جو لیکچر ہے یہ رمضان میں ہے، آپ اکثر روزے سے ہوں گے، تو کیا آپ کو بھوک نہیں لگے گی؟ لگے گی۔ پیاس نہیں لگے گی؟ لگے گی، ٹھیک ہے نا؟ غصہ نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ اور کیا وہ چوتھا انسٹنکٹ جو ہے وہ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ لیکن کیا کرنا ہے؟ یعنی رمضان میں بھوک تو لگتی ہے، اور کوئی ایکسٹرنل روک بھی نہیں ہوتی، گھر میں آپ اکیلے ہیں، فریج جو ہے وہ بھرا پڑا ہے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، مشروبات بھی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، بٹ یو ڈونٹ ایٹ، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ کہ ہم نے دیکھا تھا کہ بھینس اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہوں، بھوک کو بھی، پیاس کو بھی، غصے کو بھی۔ غصہ جو ہے وہ آتا ہے نا آپ کو، یعنی غصہ آتا ہے انسان کو، تو بے شک انسان کہے جی میرا غصہ کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن ہوتا ہے کنٹرول میں۔ وہ 2 آدمیوں کے سامنے غصے کا اظہار مختلف کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں جو یونیورسٹی کے اندر انسان ہے نا ہم، غصہ تو کسی کے ایٹیٹیوڈ پر بھی آ سکتا ہے، اپنی کلاس فیلو پر بھی غصہ آ سکتا ہے، اپنے دوست پر بھی غصہ آ سکتا ہے، اور اپنے ٹیچر پر بھی غصہ آ سکتا ہے۔ تو نارملی کیا ہوگا، میں اپنے کلاس فیلو سے تو غصے کا اظہار فوراً کر دوں گا، لیکن ٹیچر کے پر مجھے غصہ آیا ہے تو میں اپنے آپ کو کنٹرول کروں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ غصہ میرے کنٹرول میں ہے۔ بات سمجھ رہی میری؟ اچھا، اس سے آگے چلے کہ رمضان کے مہینے میں ایک شادی شدہ آدمی ہے، اور بیوی بھی اس کے پاس ہے، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، لیکن وہ رمضان میں سیکس نہیں کرتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سیکس بھی اس کے کنٹرول میں ہے۔ یہ جو ہے یہ ہیومن بینگ ہے کہ جو سارا کا سارا اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے
انسان کی ڈیفینیشن میں یہی کہا ہے، خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات. جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزاد ہے ہر چیز سے، انسان بھی آزاد ہے، مولا صفات ہے، ہر دو جہاں سے غنی، اس کا دل بے نیاز. انسان کا دل جو ہے یہ تمام جہانوں سے انڈیپینڈنٹ ہے. غنی کے معنی انڈیپینڈنٹ، فقیر کے معنی محتاج. یہ قرآن مجید کی علامہ اقبال کے نزدیک یہ عظیم ترین آیت ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. یو آر آل ڈپینڈنٹ آن اللہ. واللہ هو الغنی الحمید. جبکہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے. میں اکٹھا انڈیپینڈنٹ نہیں کہہ رہا، انڈیپینڈنٹ. وہ کسی پر ڈپینڈنٹ نہیں، ہم پورے کے پورے اس کے محتاج ہیں. تو خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی، اس کا دل بے نیاز. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں، جب یعنی یہ تو آبزرویشن ہے ہماری کہ جانور اپنے انسٹنکٹس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن انسان اپنے انسٹنکٹس کو کنٹرول کر سکتا ہے. لیکن آپ میڈیکلی سائنٹیفکلی ڈھونڈنے کے وہ کہاں ہے وہ کہ جس سے انسان جو ہے اپنے انسٹنکٹس کو کنٹرول کرتا ہے. تو آپ کو فزیکل کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جو دماغ میں جا کر آپ ڈھونڈ سکے کہ اچھا یہ جو، ورنہ سائنس نے پورے دماغ کو اسٹڈی کر لیا ہے کہ یہ اسپیچ سینٹر ہے، یہ فلانا سینٹر ہے، یہ فلانا سینٹر ہے، یہ جو ہے یہ فلانا سینٹر ہے، لیکن ان کا سینٹر کوئی نہیں. اصل میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہاں سے یہاں جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے انسان کے اندر. اور سافٹ ویئر جو ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتا، لیکن آپ کی ایل سی ڈی پر جو چیز نظر آئے گی وہ کیا ہوگی؟ وہ سافٹ ویئر ہی ہوگا نا. جو سافٹ ویئر آپ نے انسٹال کیا ہوگا وہ آپ کو کمپیوٹر کے فنکشن میں نظر آئے گا. تو یہاں ہمیں کیا دیکھتے ہیں ہم کہ انسان کے جو حرکات ہیں ان میں نظر آتا ہے کہ انسان کو اپنے اوپر کنٹرول ہے، لیکن یہ ہے نہیں. تو وہ کیا ہوگا کہ انسان کا وہ سافٹ ویئر ہے جو انسان کے پورے جسم کو کنٹرول کر رہا ہے، لیکن بینگ سافٹ وہ نظر نہیں آتا، وہ کسی کیلکولیشن میں نہیں آتا، کسی حساب کتاب میں نہیں آتا. تو وہ سافٹ ویئر جو ہے انسان کا، وہ اس کو ہم سٹڈی کریں گے تو انشاءاللہ بات واضح ہوگی. اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کو کیسے واضح کیا ہے. قرآن مجید کے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں گارے سے، مٹی سے، گارا ہوتا ہے نا، جب مٹی کو پانی میں مکس کر دیتے ہیں تو وہ گارا بن جاتا ہے، اور پھر وہ گارا جس سے چھت لیپ کرنی ہوتی ہے اس میں توڑی ڈالی جاتی ہے. توڑی کیا ہے؟ وہ آرگینک سبسٹنس ہے، اور مٹی انآرگینک ہے. تو توڑی اس میں ڈال کے پانی ڈال کے چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ایک ہفتہ پڑا رہتا ہے تو اس میں لیس پیدا ہو جاتی ہے، لائف کا آغاز ہو جاتا ہے. تو پھر جب اس کو لیپ کیا جاتا ہے تو پھر وہ کریک نہیں آتے چھت کے اوپر. آپ نے سفر کے دوران دیکھا ہوگا کہ بعض جو جوہر ہوتے ہیں پانی کے سڑکوں کے کنارے پر، ان میں عورتیں کپڑوں سمیت ان کے اندر جا کر ڈائیو کر کے اندر سے کالی سیاہ رنگ کی مٹی جب نکال کے باہر رکھ رہی ہوتی ہیں. کیا کرتی ہیں اس کو؟ وہ اپنے کچے جو گھر ہوتے ہیں ان کے اوپر اس مٹی کا لیپ کرتی ہیں. وہ آرگینک مٹی ہے کہ جس میں لیس ہے، اور جب لیس ہوتی ہے تو پھر وہ کریکس نہیں آتے. وہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑا خوبصورت وہ پلستر معلوم ہوتا ہے، حالانکہ ہوتا وہ مٹی کا ہے. تو وہ جو لائف اس میں آ گئی ہوتی ہے، یہ امیبا جو پیدا ہوتا ہے وہ اسی جگہ پر پیدا ہوتا ہے جو سائنس کے نزدیک جو ہے وہ لائف کا آغاز ہے، کہ پہلا جانور جو ہے امیبا وہیں پیدا ہوا تھا. پر یہ تو ایک ضمنی بات تھی. تو کیا فرمایا کہ یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں گارے سے، گارا بھی کون سا سنا ہوا جس میں سے بدبو آ رہی ہو، میں ایک بشر بنانے والا ہوں، انسان بنانے والا ہوں. یہ پہلا سٹیپ ہو گیا تخلیق. کوئکلی میں آپ کو بتا دوں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے
اللہ کے کام 3 کیٹیگریز میں گنوائے ہیں. جب ہم کہتے ہیں اللہ نے کیا, what does it mean؟ وہ کہتے ہیں کہ یا تو وہ اللہ تعالیٰ کا امر ہوتا ہے, یا اللہ کی خلق ہوتی ہے, یا تدبیر ہوتی ہے. امر جو ہوتا ہے اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون, کہ جب اللہ تعالیٰ امر کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ سمپلی کہتا ہے ہو جا, اینڈ دیر اٹ از, وہ فوراً ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, نہ اس میں کوئی ٹائم انوالو ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ایکسپلوریبل پروسیس ہوتا ہے. اس لیے کہ واضح کیا سورہ بنی اسرائیل میں کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی فما اوتیتم من العلم الا قلیلا, کہ یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ بتائیں کہ روح اللہ کے امر میں سے ہے اور اس کے بارے میں تمہیں کم ہی علم دیا گیا ہے, یعنی ہارڈلی کوئی علم تمہیں دیا گیا ہے. تو وہی ہے امر. اس کے مقابلے میں خلق کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کام تخلیق کرتا ہے اس میں اس کو الٹ ہوگا, اس میں کوئی ٹائم بھی لازماً انوالو ہوگا اور کوئی ایکسپلوریبل اینڈ ویزیبل پروسیس بھی ہوگا. اگر آج ویزیبل نہیں ہے تو اس کو ڈسکور کیا جا سکتا ہے. یہ لفظ پر نوٹ کریں, ڈسکور, کہ پردے میں تھا, آپ نے پردہ ہٹایا تو اندر سے وہ پروسیس نظر آ گیا. یعنی سمپل سی مثال ہے کہ ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں, لیکن کیا کیا انسان نے آنکھ کو ڈیسیکٹ کر کے دیکھا تو پتہ چلا وہ یس, اس میں یہ چھوٹا سا سوراخ ہے, اس میں سے روشنی اندر جاتی ہے, اندر ایک لینس لگا ہوا ہے, اس کے پیچھے ایک اسکرین ہے, تو یہ دیکھنے کا پروسیس ہے. انسان نے ڈسکور کر لیا اور اس سے کیمرہ بھی ایجاد کر لیا. تو یہ کیا ہے, یہ ایکسپلوریبل پروسیس ہے, یہ خلق ہے, اور اس میں ٹائم بھی انوالو ہوگا. تدبیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ. اللہ تعالیٰ پلان کرتا ہے کہ کرنا کیا ہے, پھر فیصلہ کرتا ہے کہ امر سے کرنا ہے یا تدبیر سے, خلق سے کرنا ہے. اور کیا فرمایا, انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون, کہ انسان کا جو جسم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مٹی سے, گارے سے, بدبودار گارے سے. یہ کیا تھا, ایک خلق کا پروسیس تھا, یعنی امر سے نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ اس میں سال ہر سال کیا ملینز اینڈ ملینز آف ایئرز بھی درکار ہو سکتے ہیں, کہ جس میں انسان جو ہے وہ گارے سے آگے ہوتا 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 آج جس شکل میں بنا ہے. تو یہ تخلیقی پروسیس ہے. اس کے بعد اگلا فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, تسویہ یہ بنا ہے سوا سے. سوا کے معنی برابر. دیکھیے جب یہ بلڈنگ بنی ہوگی سب سے پہلے اس کا سٹرکچر کھڑا ہوا ہوگا. اچھا اب سٹرکچر کیا ہوتا ہے, وہ یعنی کنکریٹ کا سٹرکچر ہے یا اینٹوں کا سٹرکچر ہے, دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا. اسی کو آپ سیدھا پتھرا کرتے ہیں, جس کو فنیشنگ کہتے ہیں, کہ جو چیز ابھری ہوئی ہے اس کو ٹرم کر دیں اور جو گڑا ہے اس کو فل کر دیں, اور پھر اس کے اوپر آپ ریگمات پھیرتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھنے کو جی چاہتا ہے, جبکہ پہلے شکل بھی دیکھنے کو جی نہیں جا رہا تھا. تو یہ تسویہ ایک پروسیس ہے. تو یہاں تک کیا تھا, یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو جسم ہے وہ تخلیق فرمایا. اس کے بعد کیا کیا, اس کے اندر وہ سافٹ ویئر انسٹال کیا. وہ کیا ہے, وہ تسویہ ہے, کہ بھوک, پیاس, غصہ, سیکس جو جانوروں کے اندر ہے انسان کے اندر بھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسا سافٹ ویئر انسٹال کیا کہ اب اس کو ان سب کو اوپر کنٹرول حاصل ہو گیا. تیسرا کام کیا کیا اللہ تعالیٰ نے, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اس میں ایک اور بڑا سوفسٹیکیٹڈ سافٹ ویئر ڈالا اور وہ روح ہے. یہ دونوں جو ہیں یہ سافٹ ویئرز ہیں. یعنی انسان کا قرآن مجید کی اصطلاحات میں دل جو ہے یہ اس کو قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بڑی اہمیت حاصل ہے. ایک فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, الا وان فی الجسد لمضغۃ, آگاہ ہو جاؤ کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, اذا صلحت صلح الجسد کلہ, جب وہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے. واذا فسدت, اور جب اس میں فساد ہو, فسد الجسد کلہ, تو پورے جسم میں فساد ہوتا ہے. الا وہی القلب, جان لو کہ وہ دل ہے. اچھا جب ہم وہ فزیکل ہارٹ کو دیکھتے ہیں اس میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی, تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انسٹال کر دیا ہے وہ سافٹ ویئر کہ جو نظر تو نہیں آتا لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دماغ کا فنکشن نہیں ہے, یہ دل کا فنکشن ہے. دو ذرا سے میں ثابت کروں گا, اس لیے کہ بعض لوگوں نے ڈکشنری میں سے ڈھونڈ کر نکالا کہ قلب کا ایک مطلب برین بھی ہے, لہذا یہ دل ول جو ہے یہ کچھ نہیں ہے, یہ دماغ ہی کا سارا فنکشن ہے. لیکن
قرآن مجید اپنی حفاظت خود کرتا ہے. قرآن مجید میں سورہ حج میں ایک بڑی زبردست آیت ہے کہ انہا لا تعمل ابصار، یقیناً یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، بلکہ اندھے وہ دل ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے. اب صدر کا بھی ترجمہ جو ہے آپ کھوپڑی کیجئے گا، دل ہی ہے لیکن وہ سافٹ دل ہے، لیکن ہے وہ اسی کے ساتھ کہیں اٹیچ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا التقوی ہا ہونا، یعنی اپنے سینہ مبارک کے دائیں طرف آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ خوف خدا یہاں ہوتا ہے، خوف خدا یہاں ہوتا ہے، خوف خدا یہاں ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ ہے وہ دل ہی کے ساتھ. اور آپ خود بھی آپ محسوس کریں کہ دماغ جو ہے وہ کیا ہے، انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہے اور پروسیس کرتا ہے، اپنے کنکلوژن نکالتا ہے. لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا نا کہ جو کنکلوژن ہوتا ہے وہ نالج ہوتا ہے اور باقی جو ملٹیپل ہوتی ہے وہ انفارمیشن ہوتی ہے. اب اس میں ایک اور چیز آپ ایڈ کیجیے گا کہ انسان کا جو نالج ہوتا ہے وہ انسان کو گورن نہیں کرتا. اس کی مثال دیتا ہوں. آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے، کس کو لگتی ہے؟ دل کو اچھی لگتی ہے. تو سارا جہان آ جائے آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کرے کہ جس چیز کو تم بہت زیادہ پسند کر رہے ہو اس میں یہ نقص ہے، یہ نقص ہے، یہ نقص ہے، جب تک آپ کے دل میں وہ خوبی ہوئی ہے وہ خوبی رہے گی. اسی طرح آپ کو کسی چیز سے یا کسی شخص سے نفرت ہو گئی ہے، وہ نفرت بھی کہاں ہے؟ وہ دل میں ہے. دنیا جہان کا جو ڈیٹا آپ کو دے دیا جائے کہ دیکھو یہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے ملک میں سیاسی طور پر بھی جو پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں ان کو پیپلز پارٹی بہت بندہ نظر آتی ہے. جو نواز شریف صاحب کے محبت کرنے والے ہیں وہ آج بھی ان سے محبت کر رہے ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں اور یہ خان صاحب سے محبت کرتے ہیں وہ خان صاحب سے محبت کرتے ہیں. آپ لاکھ ان کے سامنے جو ہے وہ دلائل رکھیں، پروفز رکھیں، لیکن پیپلز پارٹی کا جیالہ وہ پیپلز پارٹی سے محبت کرے گا، نون لیگ کا جیالہ جو ہے وہ نون لیگ سے پیار کرے گا، اور پی ٹی آئی کا جیالہ جو ہے وہ عمران خان صاحب سے پیار کرے گا. یہ کیا ہے؟ نفرت ہو یا محبت ہو، یہ سب جو ہیں یہ دل ہے. اکبر الہ آبادی کا بڑا خوبصورت شعر یاد آ گیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. تو یہ وہ دل ہے. اچھا اب ہم یہ جو سافٹ ویئر ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو 3 سٹیپ ہو گئے کہ تخلیق، تسویہ اور پھر روح ایڈ کی گئی. جو سجدہ کروایا گیا ہے وہ روح کی وجہ سے کروایا گیا ہے. اب ذرا ہم اس کو کھول کے دیکھتے ہیں ایک ڈائیگرام کے ذریعے کہ یہ انسان کا جو اندر سافٹ ویئر ہے اس کے سیگمنٹس کیا ہیں. یہ ہے جی دل انسان کا، اور یہ میرے نزدیک اصل انسان ہے. اس کو میں کہتا ہوں انسان. اور اس کے نیچے ہے حیوان انسان، اور اس کے اوپر ہے روح انسان. فیصلہ جو ہے وہ دل کرے گا، انسان کرے گا. بھوک لگی ہے، یہ کیا ہے؟ حیوان انسان کے 4 جو ہیں وہ انسٹنکٹ جو ہیں وہ دل پر دستک دیتے ہیں جا کے. بھوک لگی ہے، کھانا لاؤ، مجھے کھانا پرووائڈ کرو. سوری تھینک یو. لیکن جب تک دل فیصلہ نہیں کرے گا کہ کھانا کھانا ہے نا، ابھی رمضان میں بھوک لگے گی، وہ کیا ہے؟ وہ انسٹنکٹ جو ہے وہ تو نوک کر رہا ہے، دستک دے رہا ہے دل پر، لیکن جب تک آپ خود کنونس نہیں ہوں گے کہ کھا ہی لوں چپکے سے، اس وقت تک آپ نہیں کھائیں. تو بھوک، پیاس، غصہ، یہ 4 انسٹنکٹس ہیں جو دل پر دستک دے رہے ہیں. اسی طرح روح جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا نور ہے، سافٹ ہے، اور اس کے بھی 4 ہیں جو اثرات دل پر پڑتے ہیں. سب سے پہلے ہے معرفت رب، دوسرا ہے حب الہی، تیسرا ہے خیر و شر کی پہچان،
اور چوتھا ہے خیر کی طرف رغبت اور برائی سے نفرت۔ یہ بھی کیا ہے، آپ اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیں، یہ چاروں چیزیں آپ کو وہاں پر محسوس ہوں گی۔ یعنی ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے اندر سے دس از رائٹ اینڈ دیٹس رانگ، ایسا ہے کہ نہیں؟ یعنی کوئی باہر سے بتائے یا نہ بتائے، لیکن اس کو اندر سے پتا ہے کہ یہ بات غلط ہے اور یہ کام کرنے کا ہے۔ تو یہ خیر و شر کی پہچان، اور انسان اندر سے نیک ہی بننا چاہتا ہے اور برا نہیں بننا چاہتا، یہ بھی فیکٹ ہے۔ اچھا، اب یہ جو میں نے لکھا ہے کہ معرفت رب، آپ سوچیں گے کہ یہ کہاں ہے ہمارے پاس؟ ہے ہمارے پاس۔ قرآن مجید میں سورہ اعراف میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے جس کو عہد الست کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہمارے جسم ابھی نہیں بنے تھے لیکن تمام انسانوں کی ارواح بن گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اسمبلی کال کی تھی تمام ارواح کی، اور اپنا ایکسپوئر ان کے سامنے کیا تھا، اور پھر ایک سوال کیا تھا اپنا آپ دکھا کر، الستو بربکم، ایم آئی ناٹ یور لارڈ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ہم سب کی روحوں نے کہا یس انڈیڈ، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کل کو قیامت کے دن یہ نہ کہنا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تم مجھے دیکھ رہے ہو، پہچان رہے ہو، گواہی دے رہے ہو، لہذا مکرنا نہ اب۔ لیکن جب ہم دنیا میں آئے تو اس روح کی وجہ سے ہمیں اللہ کا نام تو بھول گیا، لیکن اتنا یاد رہا کہ وہ پرفیکٹ تھا، اس میں تمام خوبیاں پائی جاتی تھیں اور اس میں کوئی نقص نہیں تھا، کوئی کمی نہیں تھی، کوئی خرابی نہیں تھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جب ہم دنیا میں آئے تو ہم نے ہر چیز جو ہمیں کسی مومنٹ پرفیکٹ محسوس ہوئی، پرفیکٹ نظر آئی، ہم نے اس سے پیار شروع کر دیا کرنا، اور یوں ہی اس میں کوئی نقص نظر آیا ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ وہ خواب تھا جو کہ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، یہ وہ نہیں تھا۔ تو ہم تلاش کس کی کر رہے ہیں؟ ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے کہ ٹھہرتی ہے جا کے نظر کہاں۔ اصل میں تلاش کس کی ہے؟ وہ اپنے رب کی تلاش ہے کہ جو پرفیکٹ ہے، بے عیب ہے، اس میں کوئی نقص، کوئی خامی، کوئی کمی، کوئی کوتاہی نہیں ہے، ہم اسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ جوتا بھی لینے جاتے ہیں نا تو اپنی جو ریسورسز ہیں ان کے مطابق ہم 10 دکانیں پھر کر بھی آئیڈیل جوتا تلاش کرتے ہیں۔ آج میری جتنی جیب اجازت دیتی ہے میں آئیڈیل گھر بناتا ہوں، اگرچہ 1 سال کے بعد ہی محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی، اور پھر اگر میرے پاس اور ریسورسز ہیں تو پھر میں وہ گھر چھوڑ کے بھی ایک اور گھر بناؤں گا۔ اس لیے کہ یہ جو محبت جس چیز کا نام ہے، محبت، یہ خاص ہے اللہ کے لیے، اور ہم اگر کسی اور سے محبت کریں گے بھی صحیح تو we'll have to assume کہ یہ وہی ہے، اور جو ہی پتہ چلے گا کہ یہ وہ نہیں ہے تو ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور حب الہی۔ پھر سپورٹیو ہیں، یعنی حیوان انسان کو سپورٹ کرنے کے لیے کیا ہے؟ میڈیا ہے، اور بری محفل ہے، بری سوسائٹی ہے، پھر ان کے پیچھے جنات ہیں، ان کے پیچھے شیطان ہے۔ اچھا، ادھر کیا ہے؟ اچھی سوسائٹی، اچھی صحبت، اور پھر اس کے پیچھے انبیاء کرام، ان کے وارثین، وہ ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں، اور ان سب کے اوپر کیا ہے؟ انبیاء کرام ہیں، اور ان سب کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھا، اب یہاں بھی کیا ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑی سورس جو ہے وہ آپ کو برائی پر فورس نہیں کر سکتی، اکسا سکتی ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کو پرومپٹ کر سکتی ہے، آپ کو چٹکی کاٹ سکتی ہے، لیکن زبردستی آپ کو برائی پر مجبور نہیں کر سکتی۔ اسی طرح یعنی شیطان بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطان پر واضح کر دیا اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِمْ سُلطان، بھائی یہ سن لو کہ میرے بندوں پر تمہیں کوئی اختیار نہیں ہوگا، اِلَّا مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْغَاوِینَ، ہاں جو خود ہی تیری پیروی کرے گا گمراہ ہونے والوں میں سے، وہ تو تمہارے ہتھے چڑھ جائے گا، ورنہ کسی بھی انسان پر تمہیں کوئی اختیار نہیں ہوگا۔
اور یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ دی. یعنی وہ برائی کی سب سے بڑی یعنی پرومپٹ کرنے والا وہ شیطان ہے، اور نیکی پر پرومپٹ کرنے والے اور اس کو نیکی کا راستہ دکھانے والے انبیاء کرام، اور ان میں بھی سب سے بڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاف کہہ دیا انک لا تہدی من احببت، اے نبی بے شک جسے آپ چاہیں راہ راست پر نہیں لا سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے. تو یہ انسان کی تصویر ہے. تو اچھا اب سوال بہت بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طرف پیغمبر بھی بھیجے، وحی بھی بھیجی، تو جانوروں کو کیا کیا، کیوں نہیں بھیجا؟ اس لیے کہ وہ آزاد نہیں ہے. ایک غلام کو حکم نہیں دیا جا سکتا تھا کہ تم وہ کر کے آؤ جب تک اس کے مالک کی پرمیشن نہ ہو. ایسا ہی ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں بھیجی وحی؟ اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا ہے. وہ تینوں جو بنائے تھے ہم نے، پتھروں کو بھی اس نے گائیڈ کیا. کیسے گائیڈ کیا؟ یہ لاز آف فزکس، لاز آف کیمسٹری کیا ہیں؟ یہ بایولوجیکل لاز کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اندر گائیڈنس ہے، صرف فرق کیا ہے کہ وہاں پروگرام کر دی ہے. پروگرامنگ جو ہے نا کمپیوٹر کی اصطلاح، وہ کیا ہے کہ ایک پروگرامر جو ہے وہ سافٹ ویئر میں کوئی ڈائریکشن جو ہے وہ ڈال دیتا ہے، اور اب کمپیوٹر کے اپنے پاس اختیار نہیں ہے کہ اس کی ڈائریکشن سے ادھر ادھر ہو سکے. تو گائیڈنس تو اللہ تعالیٰ کی اس پوری کائنات کے ہر ذرے کے اندر ہے. الیکٹران کو بھی اس نے سکھایا ہے کہ تم نے کیسے موومنٹ کرنی ہے، پروٹون کو بھی بتایا کہ تم نے کہاں بیٹھے رہنا ہے، اسی طرح خون کو بتایا کہ تم نے کیا کرنا ہے، جگر کو بتایا کہ اس نے کیا کرنا ہے. لیکن ان کو اختیار نہیں دیا. وہ کیا ہے، انہیں پروگرام کر دیا. لیکن انسان کے بھی دو حصے ہیں بڑے نمایاں. ایک انسان کا آٹونومس سسٹم کہلاتا ہے کہ انسان کا زندگی کے ساتھ جو تعلق ہے انسان کی زندگی کا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے پروگرام کر دیا ہے. میرا معدہ، میرا جگر، میرا دل، میرا دماغ اور میرے گردے، یہ میرے اختیار سے نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے اس کے مطابق وہ حرکت کریں گے. لیکن جو میرے والنٹری موومنٹس ہیں وہ کیا ہیں، وہ میرے اختیار کے اندر ہیں. لیکن چونکہ انسان جو ہے وہ اپنی انسٹنکٹس پر بھی کنٹرول رکھتا ہے، لہذا انسان کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا ہے اس لیے کہ وہ آزاد ہے. اچھا وہ آزاد کیسے ہے؟ کہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے وہ جو آزادی دی ہے اس کو سورہ دہر میں بیان کیا گیا ہے کہ هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کیا انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت نہیں آیا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، یقیناً ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، نبتلیہ تاکہ ہم اسے آزمائیں، اور کیا کیا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور اس کو سننے اور دیکھنے والا بنا دیا. انا ہدیناہ السبیل، یہ بڑی اہم آیت ہے. ہم نے اس کو راستہ تو دکھا دیا ہے، اما شاکرم و اما کفورا. ناؤ اپ ٹو ہم کہ وہ شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہے یا ناشکرا بننا چاہتا ہے. تو اصل امتحان کیا ہے کہ انسان اپنے محسن کو پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا. اپنے جس کو کہتے ہیں شکر ادا کرنا، یعنی شکر کا ترجمہ بعض اردو تراجم میں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ کیا ہے، احسان ماننا. کسی نے آپ کو کوئی فیور دیا ہے، کسی نے آپ پر کوئی احسان کیا ہے، برملا اس کا اعتراف کرنا کہ یس ہی ہیز ڈن اے فیور ٹو می. یہ کیا ہے، یہ شکر ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر، یعنی آپ سڑک پر جا رہے ہیں، یہ دروازہ ہے، کلاس ختم ہوئی، آپ نکلنے لگے، دو بچے جو ہے بیک وقت دروازے پر پہنچ گئے، ایک رک گیا پھر تم گزر جاؤ. اب دو انداز ہیں، ایک ہے کہ آپ فاتحانہ انداز میں گزرے، کیوں لنگ گیا کہ نہیں پہلے میں. لیکن جو ریزنبل ایٹیٹیوڈ کیا ہے، آپ شکریہ ادا کر کے باہر گزریں. شکریہ ادا کرنے سے آپ کا بگڑے گا کچھ نہیں. لیکن شیطان انسان کو کیا پٹی پڑھاتا رہتا ہے، اور تو شکر ادا کرے گا وہ پوئے چڑھ جائے گا. اصل میں کیا ہے، جب آپ ناشکرے ہوں گے تو اندر سے آپ اپنے آپ سے نفرت کریں گے.
لیکن جب آپ شکر گزاری کی روش اختیار کریں گے تو پھر لوگ آپ کا خود اپنا اندر آپ کی رسپیکٹ کرے گا. قائد اعظم کا ایک جملہ سنا تھا کہ if we ourselves don't respect us, how other people are going to respect us. تو اندر اپنی رسپیکٹ وہ کیسے ہوگی؟ آپ شکر گزاری کے روش اختیار کریں گے. تو وقت جو ہے وہ ہو گیا ہے، تو اسی پر اتفاق کرتے ہیں. اس کو ذرا گھر میں جا کر پھر ریوائز کیجئے. اور ابھی پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ بچوں کے سوالات ہیں، تو ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے کہ اگلا سبق کرنے سے پہلے آپ لوگ سوال جو ہیں وہ ذہن میں پورے بنا کے آئیں. تو شاید یہ جو اہم مضمون ہے اسی پر ہم سوالات لے لیں، اس لیے کہ اگر انسان کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر سارا اگلا منزل جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. اور اگر یہی کنفیوز ہو جاتا ہے انسان کہ نہیں یہ انسان جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جدید سائیکالوجی میں خاص طور پر فرائڈ نے وہ اس کا انکار کیا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ریلیجن جو ہے یہ باہر سے ٹھونسی جانے والی چیز ہے. لاسٹ ٹائم میں نے اشارہ کیا تھا نا ریلیجن کی ڈیفینیشن میں کہ جو ارلی ایڈیشنز ہیں آکسفورڈ کے، اس میں کیا ہے؟ رولنگ پیشن آف ونز لائف. اور جو لیٹر ایڈیشنز ہیں ان میں کیا ہے؟ کنٹرولنگ انفلوئنس آف ونز لائف. وہ یہاں سارا وہ فرق ہے کہ کیونکہ فرائڈ نے اس کا انکار کیا ہے، یعنی سب سے پہلے ڈارون نے یہ کام کیا، اس نے اس کا انکار کیا کہ انسان صرف ایک حیوان ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو بھی معلوم کیا ہوا کہ روح کا انکار ہو گیا. لیکن اب چونکہ فرائڈ جو تھا وہ سائیکالوجسٹ تھا، اب وہ ان چیزوں کا انکار تو نہیں کر سکتا کہ انسان کے اندر یہ رجحانات، مذہبی رجحانات، نیکی کا جذبہ پایا جاتا ہے. اس کی پھر اس نے ایکسپلینیشن دی ہے کہ یہ اندر کا نہیں ہے، یہ باہر سے ٹھونسا ہوا ہے. وہ ساری کہانی جو ہے وہ ایکسٹرنل انٹرنلی کی ہے. تو اگر یہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ دین کو سمجھنا بہت آسان ہوگا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ.